السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ باہر اس وقت تیز بارش ہو رہی تھی۔ آسمان پر زور زور سے بجلی چمک رہی تھی۔ ایک خوفناک ماحول بنا ہوا تھا۔ ایسے میں اپنے کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ مجھے اپنے علاوہ کسی کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ ارسلان ابھی تک جاب سے واپس نہیں آیا تھا۔ میں بے صبری سے ارسلان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا اگر اس نے مزید تھوڑی اور دیر لگائی تو آج میرا کام تمام ہو جائے گا۔ میں اسے 50 کالز کر چکی تھی، لیکن اس نے میری ابھی تک ایک کال بھی نہیں اٹھائی تھی۔ اب وہ مجھے ارسلان کی بھی فکر ہونے لگی تھی، کیونکہ بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ اس بارش میں گاڑی چلانا بھی مشکل تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہ اپنی ساس کے کمرے میں جاؤں اور انہیں جا کر ماجرا بتاؤں، لیکن پھر اپنی ساس کا اکھڑا اکھڑا رویہ سوچ کر میں دوبارہ سے خاموش ہو گئی اور اپنے کمرے میں ہی انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ مزید اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ لائٹ بھی چلی گئی۔ لائٹ کے جاتے ہی ایک خوفناک چیخ میرے منہ سے نکلی۔ پورے کمرے میں اندھیرا ہو گیا تھا۔ ایسے میں اگر بجلی چمکتی تو ایک لمحے کے لیے کمرہ روشن ہو جاتا۔ اب میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے بستر پر دپک کر لیٹ گئی اور اپنے اوپر کمبل کو مضبوطی سے کر لی۔ میں مسلسل قرآن آیات کا ورد کر رہی تھی، لیکن خوف تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مجھے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مجھے یوں محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے۔ مجھے تسلی ہو گئی کہ شاید ارسلان واپس آ گیا ہے۔ میں جلدی سے اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی اور ارسلان کو آواز دینے لگی، لیکن دوسری طرف سے مجھے کوئی بھی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا، اور یہ چیز میری پریشانی کو بڑھا رہی تھی۔ میں نے ارسلان کو دوبارہ آواز دی، لیکن مجھے کوئی جواب نہ موصول ہوا۔ اچانک بجلی چمکی اور کمرہ دوبارہ سے روشن ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ میں نے ارسلان کو دوبارہ آواز دی، لیکن اس بار بھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ میں نے منہ دوبارہ کمبل کے اندر کر لیا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے باہر نہیں دیکھوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں خود کو تسلی بھی دے رہی تھی کہ یہ صرف اور صرف میرا وہم ہے، ورنہ حقیقت میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ مجھے ہمت سے کام لینا ہوگا۔ اب مجھے کمرے میں کسی کے گھومنے کا احساس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کمرے میں کوئی مسلسل چکر کاٹ رہا ہو۔ قدموں کی آواز صاف آ رہی تھی۔ بادل کے گرجتے شور میں بھی مجھے قدموں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دوبارہ ارسلان کو آواز دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر ارسلان یہ آپ ہیں تو مہربانی کر کے میرے پاس آ جائیں۔ مجھے ڈرائیں نہیں۔ مجھے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں یہ سب برداشت کروں۔ اب میں باقاعدہ رونے والی ہو گئی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے، کیونکہ کمرے میں موجود شخصیت نے ابھی تک مجھے اپنا تعارف نہیں کروایا تھا۔ اچانک میرا دھیان اپنے موبائل کی طرف گیا۔ میں نے سوچا کہ موبائل کی ٹارچ آن کر کے دیکھوں، خود ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اپنا موبائل اٹھانا چاہا، لیکن میرا پورا جسم ساکت ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے موبائل پر ہاتھ رکھا، مجھے اپنے ہاتھ کے اوپر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ میں آنکھیں بند کر کے اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ اب میں باقاعدہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے آواز دے رہا ہو۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، سامنے ارسلان کھڑا تھا، اور اب لائٹ بھی آ چکی تھی۔ ارسلان کو دیکھ کر میں اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اس طرح سے روتا دیکھ کر ارسلان بہت پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بار بار مجھے تسلی دے رہا تھا اور خاموش کروانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میرا ڈر تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اور پھر اس نے میرے چہرے کو تھپکتے ہوئے کہا، مجھے بتاؤ تو کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ اور پھر میں نے اسے تھوڑی دیر پہلے ہونے والا واقعہ بتا دیا۔ میری بات سن کر چند لمحے تو وہ میرے چہرے کی طرف یوں دیکھتا رہا جیسے میں نے اسے کوئی انوکھی بات کرتی ہو، اور پھر اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ اسے ہنستا دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے غصہ آنے لگا۔ یہاں میں اتنے خوفزدہ ہو کر بیٹھی ہوئی تھی، اور ارسلان کو تو لگتا تھا جیسے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ میرا مذاق بنا رہا تھا۔ میں جلدی سے اس سے دور ہٹی اور منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ اگر آپ نے میرا یوں ہی مذاق بنانا ہے تو مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں، میں نے روٹھے ہوئے انداز میں کہا۔
میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، تو تم اپنی بات پر پکی ہو کہ میں یہاں سے جاؤں؟ مجھے جلدی سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لہٰذا میں نے فٹافٹ سے کہہ دیا، نہیں، آپ یہیں پر رہیں، لیکن کم از کم میرا مذاق نہ بنائیں۔ میں دوبارہ سے آپ دیدہ ہو گئی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے میں انہیں جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور جو کچھ میں نے محسوس کیا تھا اسے میں نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں ارسلان میری اس بات پر یقین نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو جنات کی باتوں پر یقین ہی نہیں کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ ان چیزوں کا وجود ہی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے میں نے اس سے بحث کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں نے ارسلان سے کہا کہ آپ ایک مہربانی کریں مجھ پر، آپ اپنی امی سے بات کریں کہ کم از کم مجھے اپنے کمرے میں تو جانے کی اجازت دیں۔ میں پورا دن اس کمرے میں بیٹھی رہتی ہوں، میرے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، گھر کا کام بھی تمام نوکر کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ میں باہر بھی نہیں جا سکتی، گھر کا کوئی فرد مجھ سے بات نہیں کرتا، نہ جانے انہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے۔ میری بات سن کر ارسلان کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہرایا، اور پھر وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، دراصل تمہیں تو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میرے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا۔ بھائی کے انتقال کے بعد امی یوں ہی خاموش خاموش رہنے لگی ہیں، وہ مجھ سے بھی زیادہ بات نہیں کرتی، تم نے دیکھا ہوگا، میں صبح کا جاتا ہوں، رات کو واپس آتا ہوں، اور آتے ہی تمہارے پاس آ جاتا ہوں۔ میری اس روٹین میں کہیں بھی امی موجود نہیں ہیں، میں خود ہی انہیں وقت دے رہا ہوں، میں چاہتا ہوں وہ خود سے ہی نارمل ہو جائیں۔ اور جہاں تک میری بہنوں کا سوال ہے تو ان کے تو یونیورسٹی کے کام ہی ختم نہیں ہوتے، لیکن میں پھر بھی ان سے بات کروں گا کہ وہ تمہیں وقت دیا کریں۔ یہ کہہ کر ارسلان فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ میں نے اس سے کھانے کا پوچھا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا، یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ باہر سے کھانا کھا کر آیا ہے۔ ارسلان کی یہ عادت مجھے بہت بری لگتی تھی، کیونکہ میں جس گھر سے آئی تھی وہاں ہم سارے گھر والے اکٹھے مل بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اور میری امی اس وقت تک کھانا نہیں کھاتی تھی جب تک ابو گھر واپس نہیں آ جاتے تھے۔ مجھے بھی اس چیز کی عادت تھی، لیکن ارسلان نے آج تک میرے ساتھ کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی یا تو باہر سے کھانا کھا کر آتا یا مجھ سے پہلے کھانا کھا لیتا تھا۔ میں نے کئی بار اسے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اکٹھے کھانے سے پیار محبت بڑھتی ہے، لیکن وہ یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ میری محبت پہلے ہی تمہارے لیے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور میں خاموش ہو جاتی۔ میں خاموش رہنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ارسلان بہت ہی امیر شخص تھا، اگر کہا جائے کہ اس کا شمار ملک کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا تو اس میں برا نہیں ہوگا۔ اس کی ایک بہت بڑی حویلی تھی جس میں نوکروں کی ایک بڑی فوج موجود تھی، گھر میں پیسوں کی ریل پیل تھی، میرے پاس ہر وقت ایک موٹی رقم موجود رہتی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں وہ خرچ کہاں پر کروں، کیونکہ میرے پاس ضرورت سے بڑھ کر ہر چیز موجود تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جوڑا میری الماری میں موجود، اور زیورات کے معاملے میں بھی مجھے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ مجھے صرف اور صرف ایک چیز کی کمی تھی، اور وہ تھی گھر والوں کی محبت اور ان کی توجہ۔ میں شروع سے ہی گھر کی بہت لاڈلی رہی تھی، کیونکہ میں گھر کی پہلی بچی تھی، اور مجھ سے پہلے میرے ددیال میں کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اسی وجہ سے ہر کوئی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، میری کوئی بھی بات میرے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ لیکن مجھے شروع سے ہی پیسوں کا اور دنیاوی چیزوں کا لالچ نہیں تھا۔ میں شروع سے ہی دوسروں سے محبت کرنے والی اور خود کو ان کی محبت کی حقدار سمجھنے والی لڑکی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ قسمت میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرے گی اور مجھے ایک ایسی جگہ پر لا کر پٹکے گی جہاں کے لوگ صرف دل کے سخت دل کے مالک تھے۔ میں نے آج تک اپنی ساس کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی انہیں کبھی اپنی اولاد سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک بہت ہی عجیب و غریب عورت تھی جسے اس دنیا کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میرا شوہر مجھے بتاتا تھا کہ یہ اپنے مرے ہوئے بیٹے کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن اپنی ساس کے حالات دیکھتے ہوئے مجھے کبھی بھی ایسا نہیں لگا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے اس بیٹے کو پیار کیا ہوگا جو اس دنیا سے جا چکا ہے، اور شاید اسی وجہ سے وہ پچھتا رہی ہیں۔ میں جتنے اندازے لگا سکتی تھی میں لگاتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اندازے کس قدر درست ہیں۔ اب صرف خود کو تسلی دیتی تھی، کیونکہ تسلی دینے کے علاوہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔
مجھے اپنے گھر گئے ہوئے بھی تقریباً 2 مہینے ہو چکے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگلے ہی دن میں ارسلان سے بات کر کے اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے جاؤں گی۔ ان 2 مہینوں میں گھر والوں نے مجھے صرف اور صرف 2-3 بار کال کی تھی، اور میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ شاید انہیں یہاں کے لوگوں نے ہی منع کیا تھا، وہ مجھ سے بات نہ کیا کریں۔ شروع میں بہت زیادہ آبدیدہ ہو جاتی تھی، مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا آ جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر میرا دل دکھنے لگتا تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ میں اس ماحول میں ڈھلنے لگی۔ اب میں اکثر مجھے دکھ ہوتا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن پھر میں اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ارسلان فریش ہو کر باہر آیا۔ اس کی آنکھیں اس وقت پوری طرح لال ہوئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے تھوڑی ہی دیر بعد ان میں سے خون ٹپکنے لگے گا۔ وہاں پر ایک عجیب سی وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے اس کی آنکھیں دیکھ کر خوف محسوس ہونے لگا۔ ارسلان کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ اس کی یہ حالت میں زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ میں تیزی سے اٹھ کر ارسلان کے پاس گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ میری بات سن کر ارسلان نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور مجھے عجیب و غریب نظروں سے گھورنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ چند لمحوں میں ہی مجھے کچا چبا جائے گا۔ اس کے قریب سے ایک عجیب سی بو آ رہی تھی جو کہ مجھے اپنے ذہن پر سوار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹی۔ مجھے پیچھے ہٹتا دیکھ کر ارسلان نے میری طرف 2 قدم بڑھائے اور مجھے بازو سے پکڑ کر دبوچ لیا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرا بازو جل رہا ہو۔ اس قدر شدید جلن تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جبکہ دوسری طرف مجھے ارسلان کی اس حالت کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ایسا میری شادی کے بعد پہلی بار ہو رہا تھا۔ وہ چند لمحے یوں ہی میری آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر اس کے وجود کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ میں دور جا کر گری۔ میرا سر بری طرح سے فرش سے ٹکرایا تھا۔ مجھے اپنے سر سے گاڑھا مادہ نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے ہاتھ لگا کر چیک کیا تو وہ خون تھا۔ خون کو دیکھ کر میرا سر چکرانے لگا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب میں ہوش میں آئی تو اس وقت میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ ارسلان پریشان حالت میں میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ تیزی سے میرے پاس آیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ لیکن ارسلان کو دیکھ کر کل کا واقعہ میری نظروں کے سامنے گھوم گیا اور مجھے شدت سے اپنی بے وقتی کا احساس ہونے لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے اور تھوڑی ہی دیر بعد میں دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ مزید پریشان ہو گیا اور مجھ سے معافیاں مانگتے ہوئے کہنے لگا، سارا، میرا یقین کرو، مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک دم سے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ وہ واقعی بہت شرمندہ نظر آ رہا تھا، لیکن پھر ہاتھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے بھی شاید اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا، لہٰذا وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی کہ میں آخر کون سے بھنور میں پھنس گئی ہوں جہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو گیا ہے۔ جیسے ہی ارسلان کمرے سے باہر نکل گیا، مجھے کمرے کے اندر دوبارہ قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ قدموں کی آواز سن کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اب یہ احساس اس قدر شدت اختیار کر گیا تھا کہ میں اسے اپنا وہم بھی قرار نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے اپنے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میرے سر میں شدید درد اٹھا۔ میں چاہ کر بھی اپنے بستر سے اٹھ نہیں پائی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دینے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی دھیمی آواز میں مجھے پکار رہا ہو۔ اب مجھے ایک لڑکی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں جو مجھے مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ رات کی اس پہر لڑکی کے رونے کی آواز سن کر مجھے اپنا ہوش گم ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ پہلے ہی میرے ساتھ عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش آ چکے تھے، اور ایسی صورت میں
میں اس لڑکی کی پکار پر جا کر کسی بھی قسم کی کوئی بے وقوفی نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا میں اپنے بستر پر ہی بیٹھی رہی اور ارسلان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن ارسلان تھا کہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے موبائل اٹھا کر ملانا چاہا، ایک دم سے موبائل میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور پھر خود بخود اتنی زور سے دیوار سے جا ٹکرایا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر میں دوبارہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی، لیکن اس بار میری پکار پر ارسلان بھی نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں پر چلا گیا تھا، جبکہ پورا کمرہ یوں ہلنے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی تھیں اور اپنی آنکھیں بند کر دی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے آنکھیں کھولیں تو پورا کمرہ نارمل تھا، لیکن اب وہاں پر ایک عجیب سی بے سکونی پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے دائیں طرف آ کر بیٹھا ہو۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا، مجھے لگا میری سانس رک گئی ہے۔ میرے انتہائی قریب ایک نہایت ہی خوفناک صورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر کوئی کمزور دل کا شخص اسے دیکھتا تو وہیں پر اس کا دل بند ہو جاتا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل بند نہیں ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کا چہرہ بہت عجیب و غریب تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ گول گول گھڑے پڑے ہوئے تھے، جبکہ اس کے لمبے لمبے پیلے دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ چہرے پر ایک انتہائی خوفناک مسکان لیے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے ابھی کے ابھی زندہ چبا جائے گی۔ میں نے وہاں سے اٹھنے کی اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے میرا وجود وہیں پر جم گیا ہو۔ میں چاہ کر بھی ہل نہیں پا رہی تھی اور نہ ہی اپنے وجود کو حرکت دے پا رہی تھی۔ اچانک اس کا ہاتھ ہوا میں اٹھا اور آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے اس کا ہاتھ میری طرف بڑھ رہا تھا، ویسے ویسے میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے لمبے لمبے ناخنوں کی مدد سے میرے منہ کو نوچ لیتی، دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور ارسلان کمرے کے اندر داخل ہوا۔ ارسلان کے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی میرے وجود کو ایک جھٹکا لگا۔ یوں لگا جیسے کسی نے مجھے آزاد کر دیا ہو۔ میں نے جلدی سے اپنے دائیں سے مت دیکھا، جہاں پر اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ ارسلان بھی اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ اور پھر اچانک ہم دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ میری آنکھوں میں دوبارہ آنسو تیرنے لگے، جبکہ ارسلان نے جلدی سے اپنے چہرے کو نارمل کر لیا اور اپنے چہرے پر دوبارہ سوالیہ تاثرات قائم کر کے مجھ سے پوچھنے لگا، کیا ہوا ہے؟ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ میں نے اسے روتے روتے سارا قصہ سنا دیا۔ میری بات سن کر اس نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور یوں ظاہر کرنے لگا جیسے اب اسے ان باتوں سے کوفت ہونے لگی ہو۔ اور پھر وہ مجھے دوبارہ سے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، سارا، میں تمہیں کتنی بار سمجھاؤں کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف تمہارا وہم ہے اور تمہارے دماغ میں بھرا ہوا خناس ہے۔ گھر میں باقی افراد بھی موجود ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ اس کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے مجھ پر یقین نہیں ہے اور وہ مجھ سے اس بارے میں اب کچھ بھی نہیں سننا چاہتا، جبکہ میں جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ بالکل سچ تھا۔ اب تو میں اس عجیب و غریب مخلوق کو اپنے بالکل قریب دیکھ چکی تھی، پھر میں کیسے اس بات کا اعتراف کر لیتی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے؟ میں نے اس کی باتوں کو یکسر نظر انداز کیا اور اسے کہا کہ میں نے اپنے گھر جانا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، جلدی سے میری بات ٹالنے کی کوشش کرنے لگا اور اپنے خاندان والوں کا ذکر کرنے لگا کہ اس کے خاندان میں ایک شادی آ رہی ہے، اس شادی پر جانا بہت ضروری ہے۔ اور پھر ساتھ ہی وہ اپنی امی کی باتیں کرنے لگا۔ میری بات کو اس نے یکسر نظر انداز کر دیا تھا اور اس چیز کو میں نے اچھی طرح سے محسوس کیا تھا، جبکہ دوسری طرف میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں اپنے گھر جا کر ہی رہوں گی۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی اس وقت سے لے کر اب تک میں ایک بار بھی نہیں گئی تھی۔ میں نے صرف 2-3 بار ان سے کال پر بات کی تھی، وہ بھی صرف چند منٹس کے لیے۔ اب میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ اب میں مزید اس قید خانے میں ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی تھی، لہٰذا میں نے اس کی تمام باتیں تحمل سے سنی
اور پھر اپنی بات دوبارہ اس کے سامنے رکھ دی کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اسے بھی شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بار میں ٹلنے والی نہیں ہوں، لہٰذا مجھے تسلی دینے والے انداز میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر لے جاؤں گا، لیکن ابھی مجھے آفس سے چھٹیاں نہیں ہیں۔ جیسے ہی مجھے آفس سے چھٹیاں ہوں گی اسی دن میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ اس کی یہ بات میرے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ کم از کم مجھے اب ایک آسرا تو مل ہی گیا تھا کہ بہت جلد میں اپنے گھر والوں سے مل لوں گی۔ گھر والوں سے ملنے کا احساس ہی روح کو سکون پہنچا دینے والا تھا۔ مجھے اپنی امی کے بارے میں سوچ سوچ کر ابھی سے رونا آ رہا تھا۔ ایک لمبا عرصہ ہو گیا تھا مجھے ان کی گود میں سر رکھے ہوئے، اور اپنے بہن بھائیوں کی آواز سننے کے لیے تو میں ترس گئی تھی۔ پہلے یہ حویلی مجھے بہت خوبصورت لگتی تھی، اس کی ہر چیز ہی مجھے اپنے دل کے قریب محسوس ہوتی تھی، لیکن اب یہ حویلی مجھے بھوتوں جیسی لگنے لگی تھی، جہاں پر ہر چیز کی عجیب و غریب تھی۔ یہاں کے لوگ ہی اتنے عجیب و غریب تھے کہ بندہ اور کسی کو تو چھوڑ ہی دے۔ یہ کہہ کر ارسلان دوبارہ کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج جب میں سونے کے لیے لیٹی تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی ارسلان کی حرکتوں کے بارے میں سوچنے لگی، جو بہت ہی زیادہ عجیب تھی۔ وہ صبح جلد ہی نکل جاتا تھا اور پھر شام کو لیٹ واپس آتا تھا، اور پھر میرے سونے کے بعد وہ دوبارہ کہیں پر چلا جاتا تھا۔ میں نے آج تک اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم کہاں جاتے ہو۔ میں نے پہلے ایک دو بار اس سے پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر جیسے ہی میں اس سے سوال کرتی میں خود ہی بھول جاتی کہ میں نے اس سے کیا پوچھا تھا، اور یوں ہی بات رہ جاتی۔ آج میرا دل کر رہا تھا کہ اس بات کا پتہ لگا ہی ڈالوں کہ آخر ماجرا کیا ہے، لہٰذا میں جلدی سے اپنے بستر سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل کر آ گئی۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی تو ایک نہایت گندی بو نے میرا استقبال کیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے انسانوں کا پرانا خون کہیں پر پڑا ہو۔ میں نے جلدی سے اپنے ناک پر ہاتھ رکھ دیا۔ آج میں نے اس چیز کا بھی فیصلہ کیا تھا کہ اپنی ساس کے کمرے میں جا کر دیکھوں گی کہ آخر وہ کرتی کیا ہے۔ بے شک ہی وہ میری بے عزتی ہی کیوں نہ کرے، اور بے شک وہ مجھے کیوں نہ ڈانٹے۔ اب میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو چکی تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میں اس قدر تنگ آ چکی تھی کہ اب مجھے انجام کی فکر ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ اب میں خود یہاں سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ لہٰذا میں اپنی ساس کے کمرے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ میں نے پھر ہلکا سا دروازہ دھکیلا تو دروازہ خود بخود پورے کا پورا کھلتا چلا گیا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کمرہ خالی تھا، اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد میں اپنے نندوں کے کمرے میں گئی، لیکن وہاں پر بھی وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ اب مجھے حیرانگی ہونے لگی کہ نہ جانے وہ تمام لوگ ایک دم سے کہاں پر چلے گئے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوری حویلی میں چکر لگائے، لیکن وہ لوگ مجھے کہیں بھی نہیں ملے۔ لیکن اس دوران میں بہت دفعہ ڈر چکی تھی۔ میں کوریڈور سے گزری تو مجھے اپنے پیچھے لوگوں کے چلنے کی آوازیں سنائی دیتی۔ اگر کسی کمرے میں جاتی تو وہاں پہلے سے ہی سرگوشیاں ہو رہی ہوتی۔ اب تو مجھے اس بات پر پکا یقین ہو گیا تھا کہ اس حویلی میں ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، اور اس کے بارے میں تمام لوگوں کو پتہ ہے، لیکن وہ لوگ یہ بات ماننا نہیں چاہتے، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ میں ہی یہ سب کچھ محسوس کروں اور کسی کو اس چیز کا پتہ ہی نہ چلے۔ لہٰذا پوری حویلی میں گھومتے گھومتے میں آخری مقام پر پہنچی، جہاں پر مختلف تہہ خانے بنے ہوئے تھے۔ جب میں شروع میں اس حویلی میں آئی تھی تب ارسلان نے مجھے ان تہہ خانوں کے بارے میں بتایا تھا اور مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ یہاں پر نہ جاؤں۔ جیسے ہی میں ان کی طرف گئی مجھے وہاں پر 3 نوکر کھڑے نظر آئے۔ ان کو وہاں پر دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ ان تہہ خانوں پر پہرا دے رہے تھے، جبکہ اندر سے بہت سے لوگوں کی بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے تمام گھر والے ایک ہی زبان میں کوئی چیز پڑھ رہے ہوں، لیکن وہ زبان مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بہت ہی عجیب و غریب زبان تھی۔ میں جیسے ہی تہہ خانے کے اندر جانے لگی تو انہوں نے مجھے روک دیا
اور ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے تیوریاں چڑھائیں اور اس نوکر سے کہنے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے روکنے کی، ہٹو آگے سے، میں نے اندر جانا ہے۔ لیکن اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ ارسلان صاحب نے اس چیز کی اجازت نہیں دی، لہٰذا ہم آپ کو اندر نہیں جانے دے سکتے، اور پھر مجبوراً مجھے واپس آنا پڑا۔ وہ پوری رات میں انہیں دیکھتے ہوئے گزاری۔ وہ پوری رات ایک بار بھی ارسلان کمرے میں نہیں آیا تھا، اور پھر صبح ہوتے ہی جیسے ہی ارسلان کمرے میں داخل ہوا میں تیزی سے اس کے پاس گئی۔ مجھے جاگتے دیکھ کر ارسلان حیران رہ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے اس کے سوال کو یکسر نظر انداز کیا اور اس سے تہہ خانے کے بارے میں سوال کر دیا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا اور پھر اس نے سختی سے مجھے کہا کہ آج کے بعد تم مجھ سے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھو گے، تمہارا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جہاں تک اس تہہ خانے کی بات ہے تم نے وہاں پر بھی نہیں جانا۔ اگر تم نے میری بات ماننے سے انکار کیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس کا چہرہ ایک دم ہی غصے سے لال ہو گیا تھا۔ مجھے اس سے کم از کم اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ آج اس کا لہجہ بہت ہی سخت تھا۔ وہ مجھ سے زندگی میں پہلی بار سخت لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میرا دل دکھنے لگا اور پھر وہ بغیر کچھ کہے واش روم میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو میں ویسی ہی حالت میں اسی جگہ پر کھڑی تھی جہاں پر وہ مجھے چھوڑ کر گیا تھا۔ آتے ہی اس نے مجھے کہا کہ میں اس کے کپڑے نکالوں، اور مجھ سے یوں بات کرنے لگا جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کے کپڑے نکالنے لگی اور پھر اس کو آفس بھیجنے کے لیے تیار کیا۔ وہ مجھ سے بالکل معمول کی طرح مل کر گیا، جیسے میرا دل اس سے اب بہت زیادہ بیزار ہو چکا تھا۔ میں اب اس سے مزید نارمل انداز میں بات نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ وہ یہاں سے گیا۔ اس کے بعد میں دوبارہ سے اپنے کمرے میں بیٹھ گئی اور یہاں سے باہر نکلنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ آج میں نے اپنی ساس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس سے بات کرنے کے چکر میں ان کے کمرے کی طرف گئی تو نوکر نے مجھے کمرے کے دروازے سے ہی واپس بھیج دیا اور مجھے کہا کہ وہ اس وقت آرام کر رہی ہیں۔ مجھے سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میں ان کی بات ماننے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اب مجھے اپنی حیثیت پر بھی غصہ آنے لگا تھا کہ نوکر مجھ پر حکم چلانے لگے تھے، جبکہ ارسلان کو تو جیسے اس چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ دن بہت تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے تھے۔ ارسلان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اگلے ہی ہفتے مجھے میرے والدین کو ملوائے گا، لیکن اب اس بات کو بھی 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ ارسلان نے اس بارے میں دوبارہ بات تک نہیں کی تھی۔ میں نے جب ارسلان کو یہ یاد کروانے کی کوشش کی تو ارسلان اس بات کو ٹال گیا اور آفس کے معاملات کا رونا رونے لگا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ میں خود ہی چلی جاؤں گی، لیکن اس نے اس چیز سے بھی سختی سے منع کر دیا اور کہنے لگا کہ ہمارے خاندان کی روایت نہیں ہے، جب تک شوہر بیوی کے ساتھ نہ جائے وہ اپنے گھر والوں سے نہیں مل سکتی۔ مجھے اس کی یہ روایت بہت ہی عجیب لگی، لیکن میں اس کی بات ماننے کے علاوہ اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میں انہی کے آسرے پر تھی، اور فی الحال وہ لوگ جس جگہ پر رہ رہے تھے مجھے اس جگہ کے بارے میں زیادہ معلوم نہیں تھا، لہٰذا میں صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اس دوران مجھ پر ایک اور راز آشکار ہوا کہ یہ تمام گھر والے روز رات کو نچلے تہہ خانے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر نہ جانے یہ کیا کرتے ہیں، اور پھر صبح کو یہ لوگ واپس آتے ہیں۔ اب میرے ذہن پر ایک اور جنون سوار ہو گیا تھا کہ میں کسی بھی طرح ان لوگوں کے بارے میں جان کر ہی رہوں گی کہ آخر یہ لوگ کرتے کیا ہیں۔ میں نے کئی بار ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی اور کئی بار چھپ کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار نوکروں کے ہاتھوں پکڑی جاتی۔ نہ جانے ان نوکروں کو کیسے پتہ چل جاتا تھا۔ جب بھی میں وہاں پر جاتی وہ فوراً ہی وہاں پر آ جاتے اور پھر مجھے وہاں سے لے کر جاتے۔ ایک دن تو انہوں نے حد ہی کر دی۔ میں وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی تو ایک نوکر نے زبردستی میرا بازو پکڑا اور مجھے تقریباً وہاں سے گھسیٹتے ہوئے لے کر گیا۔ میں اس کی اس ہمت پر حیران رہ گئی۔ میں نے بہت واویلا مچایا، شور کی آواز سن کر میرے ساتھ بھی وہاں پر آ گئے
اور پھر نوکر کو کچھ کہنے کے بجائے وہ مجھے ہی ڈانٹنے لگی اور مجھے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر آج کے بعد میں نے ان کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو وہ مجھے زندہ نکل جائیں گے۔ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ وہ مجھے صرف اور صرف اپنے بیٹے کی وجہ سے برداشت کر رہی ہیں، ورنہ مجھ جیسی لڑکی کو وہ کبھی بھی اپنی بہو نہ بناتے۔ اس قدر بے عزتی پر میرا دل کیا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد مجھے موقع مل ہی گیا، مجھے اس تہہ خانے میں جانے کا چانس مل گیا۔ اس دن حویلی میں کوئی نوکر موجود نہیں تھا، وہاں پر صرف اور صرف نوکرانیاں ہی گھوم رہی تھیں۔ نوکرانیوں کو بھی اس طرف جانے کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا میں انہیں اچھا موقع سمجھا اور تیزی سے تہہ خانے کی طرف چلی گئی۔ میں نے جلدی سے تہہ خانے کا دروازہ کھولا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر مجھے لگا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اندر بہت ساری انسانی کھوپڑیاں بھری ہوئی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر مختلف انسان تھے جو کہ ڈھانچے بنے ہوئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے جسم سے سارا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ مجھے وہاں پر کھڑے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ نہ جانے ارسلان وہاں پر کہاں سے آ گیا۔ اس نے میرا بازو پکڑا، مجھے زبردستی کمرے میں لے کر گیا۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے تقریباً 1 ہفتے بعد دوبارہ ہوش آیا اور اس دن مجھ پر یہ راز آشکار ہوا کہ میں عام انسانوں کے بیچ میں نہیں بلکہ شیطانی جنات کے بیچ میں رہ رہی ہوں۔ دراصل ارسلان ایک انسان نہیں تھا بلکہ وہ ایک جنزادہ تھا جو کہ بہت پہلے مجھ پر عاشق ہو گیا تھا اور پھر یہ انسانی روپ میں میرے لیے رشتہ لایا اور پھر مجھ سے شادی کر کے یہ مجھے یہاں پر اپنے لوگوں میں لے آیا، لیکن یہاں کے لوگوں نے مجھے آج تک قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک مجھے ارسلان کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا صرف تب تک میں ارسلان کے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ اب بتاؤ، مجھے ارسلان کی حقیقت کا پتہ چل گیا تھا۔ اب انہوں نے ارسلان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ وہ مجھے میرے ہی لوگوں میں جا کر چھوڑا، اور پھر ارسلان لینا چاہتے ہوئے بھی مجھے میرے گھر میں چھوڑ دیا اور مجھ سے ایک آخری وعدہ لیا کہ میں اس بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں نے اسے تسلی دی تو میں اس بات کا شکر ادا کر رہی تھی کہ میں ان لوگوں سے بچ گئی، کیونکہ جب میں نے ان کمزور انسانوں کو دیکھا تھا تو میرا اپنا چہرہ بھی نظروں کے سامنے گھومنے لگا تھا اور پھر یوں ہمیشہ ہمیشہ کی طرح میرا ارسلان سے پیچھا چھوٹ گیا۔ اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد میرے گھر والوں نے دوبارہ میری شادی کر دی، لیکن آج مجھے ان لوگوں کی یاد آتی ہے تو میری روح کانپ جاتی ہے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میں وہاں سے نکل آئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔